اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اپنی اس پیاری پیاری کائنات کی جانب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں یا ایک نظر بھی ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی کائناتیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ حیوان، اس میں مذکر یعنی ذی روح جانور، یہ حیوانات بھی تو ایک چھوٹی سی کائنات ہیں لیکن بہت بڑی دنیا ہے۔ سائنٹسٹ حضرات یا سائنسداں حضرت انسان کو بھی حیوان کے صف میں شامل کرتے ہیں، اور ارسطو نے تو مین کو بلکہ یہ کہا کہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان کو معاشرتی حیوان ہی قرار دے دیا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے تو اسے حیوانوں سے الگ کر دیا گیا ہے یا اسے علیحدہ مقام دیا جاتا ہے۔ پروردگار نے اسے بڑا نوازا ہے، اور اس حوالے سے تو ہم پروگرامز کر ہی چکے ہیں۔ آپ نے پروگرام کائنات میں 3 پروگرامز ایسے دیکھے کہ جو ہم نے اسپیسیفکلی حضرت انسان پہ پیش کیے۔ آج جو ہماری گفتگو کا ناظرین کرام محور ہیں وہ حیوانات ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ حیوانات سے متعلق عام معلومات آپ تمام کو فراہم کی جائیں، اور اس حوالے سے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں 2 ماہرین کو دعوت دی ہے جو یہاں حاضر و موجود ہیں۔ تو پہلے ان کا تعارف کروا دوں۔ میری پہلی مہمان ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہوں، منفرد لب و لہجہ، سادہ انداز، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں شعبہ درس و تدریس، آپ کا حوالہ، آپ کی پہچان، انتہائی خوبصورت انداز بیان کے مالک میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں حیوانات سے متعلق کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حیوانات سے متعلق ایسے ایسے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے افشا فرمائے ہیں کہ ابھی تک جو تحقیقات ان کے اوپر ہو رہی ہیں جی، اور ہوتی رہیں گی، اس کے بعد بھی شاید وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو نہ بتا سکیں، نہ بیان کر سکیں۔ جی، معجزات ہیں جو کہ دیے گئے انبیاء کرام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 9 معجزات دیے، ان میں سے ایک معجزہ ان کی لاٹھی کا تھا کہ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر ڈالو اور وہ اژدہا بن جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈر کے پیچھے ہٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، نا یہ معجزہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپا قطع کلامی کی معذرت، جب تذکرہ آیا ہی ہے تو آپ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جانور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ گفتگو سے بڑا دلچسپ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو چونٹی ایک ہی کنورزیشن تھی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہدہد پیغام لے کے آیا تو یہ بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسی ضمن میں چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ اس کی بھی ہمیں وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے کتنا بڑا راز ہے جس سے پردہ اٹھتا ہے، کہ انسان کو انسانی ناطق کہا جاتا ہے۔ گفتگو پورے فارم کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ جس طرح انسان کرتا ہے، وہ تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت نہیں دی، نہ ہم سب کو دی ہے کہ ہم ان کی گفتگو سن سکیں یا ہم بات چیت کر سکیں، سوائے چند پرندوں کے کہ وہ ہماری نقل کر لیتے ہیں، نقالی کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کریم کے اندر ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبَّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے
پرندوں کو اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کے ساتھ جب وہ ہماری تسبیح کرے تم بھی تسبیح کرو. تو پرندے جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جب اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے کہ جو چونٹیوں کا میدان تھا, اس کے نیچے چونٹیوں کے پورے خاندان جو ہے وہ قبائل اور کہنا چاہیے ان کی آبادیاں تھیں. تو ایک چونٹی نے چونٹیوں کو کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چونٹی کی بات سن لی, اور سننے کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہنسے, تبسم فرمایا اور ہنسے, اور اللہ تعالیٰ کا پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے اور میرے باپ کو اور مجھے کہ ہم یہ سن سکیں, ان سے گفتگو کر سکیں. اسی طرح آپ کے دربار میں سارے جو حیوانات تھے وہ آ کے حاضری لگواتے تھے, جنات, حیوانات, ہوائیں, پہاڑ, سب کو مسخر کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جب آپ نے ایک دن دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے یہ, اگر یہ نہیں پہنچا تو پھر میں اس کو سزا دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا. تو وہ دوڑتا بھاگتا وہ پہنچا ہدہد, اور اس نے پھر بتایا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ تھا, ایک ایسا ملک دیکھ کر آ رہا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا, آپ کی معلومات میں نہیں ہے. وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اللہ کے نافرمان ہیں وہ لوگ ہیں. تو پھر دیکھیے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ زبان سمجھ بھی رہے ہیں اور اس میں جواب بھی دے رہے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں. وہ ملک سبا اور ملک سبا کا جو معاملہ بتایا, اور پھر اس کے بعد میں تو پھر وہ اس کا تخت منگوا لیا اور پھر سب کچھ ہوا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پرندے جو ہیں ان کو پالو اور اس کے بعد میں ان کے حصے کرو, 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر وہ حصے رکھ کے آ جاؤ, اور اس کے بعد میں جس طرح تم ان کو بلاتے تھے اسی طرح پکارو, وہ آ جائیں گے تمہارے پاس. حیوانات گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو ہم نے سمجھ لی. اب اصل بات حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم وہ گفتگو سن نہیں پا رہے تو ہمیں صلاحیت نہیں ملی, یہ وجہ ہے. ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تو سنی, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو جانوروں کی آوازیں آپ نے سنی ہیں اور ان کی تسبیح آپ نے سنی ہیں. تو یہ ہمیں صلاحیت نہیں دی گئی, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جانور, حیوانات شکوہ کرنے لگ جائیں تو وہ ہم سے کیا شکوہ کریں گے, کیا شکایت؟ سب سے پہلے مکھی کی مثال لیجیے, وہ گھر گھر ہوتی ہیں. وہ مکھی یہ شکایت کرے گی کہ صاحب دیکھیے ہم ان کے پلیٹ سے ذرا سا کچھ چاٹ لینا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں بھگا دیتے ہیں وہاں سے. مچھر وہی شکایت کرے گا کہ دیکھیے ان کے جسم سے ہم آدھا قطرہ مشکل سے خون سک کرتے ہیں, چوستے ہیں, اور یہ جو ہے وہ مارتے ہیں ہاتھ اور ہمیں کچل مسل دیتے ہیں. اور بھی مثلا مچھلیاں ہیں, مچھلیاں یہ شکایت کریں گی کہ دیکھیے ہم تو الگ تھلگ رہتے ہیں, انسان سے بہت دور پانی میں رہتے ہیں, یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, جال ڈال کے ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور تل کے کھا لیتے ہیں, پکا کے کھا لیتے ہیں. صحیح. پرندے شکایت کریں گے کہ صاحب دیکھیے ہم تو اڑتے رہتے ہیں فضا میں, انسانوں کے ساتھ تو نہیں گھل مل کے رہتے ہیں, وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں جال ڈال کے, یہ شکار کر کے اور پھر ہمیں کھا جاتے ہیں. تو اس طریقے سے مویشی وہ کہیں گے دیکھیے ہم تو ان سے کچھ نہیں لیتے, چرتے چکتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پکڑ لیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. تو یہ اگر زبان ہوتی اس طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی. ڈاکٹر صاحب حیوانات بھی ایک کائنات ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک انسان اس چھوٹی سی جو کائنات ہے اس کے کتنے % حصے کو ڈسکور کر پایا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے میں نے بتایا کہ وہ 12,30,000 حیوانات دریافت ہو چکے ہیں, اور اس وقت یہ خیال تھا 25-30 سال پہلے کہ اتنے ہی حیوان اور بھی ریکارڈ ہونے ہیں, دریافت نہیں ہوئے اور یہ دریافت کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حیوانوں کی تعداد جو ہے وہ 24 لاکھ ہوئی, 25 لاکھ ہوئی, لیکن اب اندازہ یہ ہوا ہے کہ نہیں, وہ 10 گنا حیوانات ایسے جو ڈسکور نہیں ہوئے. وہ حیوانات کہاں سے آئے, اب تک کہاں تھے؟ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سمندر کی دنیا ہے یہ خشکی کی دنیا کا 4 گنا زیادہ ہے. اب اس کا جب حساب کتاب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ سمندر میں تو ہر لیول جو ہے گہرائی کا اس میں نئے قسم کے حیوانات ہوتے ہیں, وہ یہاں تک کہ اس کے پیندے میں بھی ہوتے ہیں سمندر کے. تو اگر ان سب کو ڈسکور کیا جائے اور کیا جائے گا کسی وقت, تو وہ موجودہ جو دریافت شدہ حیوانات ہیں
اس کا 10 گنا تقریباً ہوں گی. 1 کروڑ 20 لاکھ حیوانات اور ڈسکور ہونے ہیں. حیوانات کی جو کائنات ہے جی ہاں وہ اس کے بارے میں ایک بہت ہی نقطے کی بات آپ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ دیکھنے کو تو ہر حیوان اپنے طور پر الگ الگ جی رہا ہے. جتنے کیڑے ہیں مثلا وہ سب اپنی اپنی خوراک خود انتظام کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے نہیں مانگتے ہیں. مگر یہ ان کے درمیان جو ہے باہمی انحصار کا ایک رشتہ ہے جو کہ الفاظ میں کہیں کوئی بیان نہیں کرتا, لیکن غور کرنے سے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ یہ کہ آپ سب ایک نقطہ لے لیں آپ پیدائش کا, افزائش نسل کا, کہ سارے حیوانات افزائش نسل کرتے ہیں, مگر اس میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو چھوٹے حیوانات ہیں چھوٹی جسامت کے, وہ ان کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ بچے دیتے ہیں چھوٹے. اور جو بڑے سائز جسامت کے حیوانات ہیں وہ کم بچے پیدا کرتے ہیں. اگر تناسب جو ہے اس کا عدل بدل کر دیا جائے, ایک دوسرے کے برعکس ہو جائے, برعکس ہو جائے گا بالکل. اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹے حیوانات ہیں ان کی تعداد قلیل ہو جائے گی, ان کے بچوں کی تعداد قلیل ہو جائے گی بہت افراد میں ہونے کے بجائے, اور وہ جو بڑے حیوانات ہیں ان کی تعداد کثیر ہو جائے گی. ان کثیر حیوانات کو غذائی قلت کا سامنا ہوگا, اس لیے کہ وہ کھاتے ہیں چھوٹے حیوانوں کو. چھوٹے حیوانات کی تعداد کم ہو جائے گی تو چھوٹے حیوانات دنیا سے ناپید ہو جائیں گے, اور جو بڑے حیوانات ہیں وہ اس لیے ناپید ہو جائیں گے کہ ان کو غذا نہیں مل رہی ہے. تو وہ جو توازن اس وقت ہے دنیا میں کہ سارے چھوٹے حیوانات بھی ہیں اور بڑے حیوانات بھی ہیں, سب اپنی جگہ پر وہ افزائش نسل کر رہے ہیں. یہ توازن تو بگاڑ دیا جائے تو دنیا سے حیوانات صرف اس فرق کی وجہ سے, توازن بدلنے کی وجہ سے دنیا میں سے سارے حیوانات ناپید ہو جائیں گے. سبحان اللہ, بہت خوب. پروفیسر صاحبہ, مجھے ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حیوانات پیدا کیے. اب سانپ کا, بچھو کا بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ وہ خود سیدھا نکل رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم سے ڈرتے ہیں یا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تبھی وہ ہمیں ڈنگ مارتے ہیں یا ڈستے ہیں. ایسے حیوانات کیوں ہیں؟ کیا حکمت پوشیدہ ہے ان کی مطلب پیدائش میں کہ یا ان کی موجودگی میں کہ جو ہمیں ضرر پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی شے جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی. دنیا کے اندر ہر چیز کو کارآمد بنایا ہے. جی, وہ کس طرح سے کارآمد ہے بعض اوقات ہم جانتے ہیں, بعض اوقات نہیں جانتے ہیں. اب سانپ کا جیسا ذکر ہو رہا تھا, سانپ ہمارے ہاں زمانے قدیم سے ہی بے انتہا زہریلا اور بہت ہی زیادہ شفاق جانور سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے زہر سے دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں. صحیح. ایسی دوائیں کہ جو انتہائی خطرناک بیماریوں کی دوائیں ہیں وہ تیار کی جاتی. مثلا یہ کہ جیسے کینسر کی جو دوا ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک دوا جو ہے وہ کینسر کی وہ سانپ کے زہر سے تیار ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نشان جو ہوتا ہے وہ میڈیکل کا, وہ گلاس کے ساتھ جو ہے وہ سانپ ہے اور وہ لاٹھی کے گرد, چھڑی کے گرد وہ سانپ لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہوا ہے. اچھا, بہت سارے معاملات میں ہم ظاہر غور نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جنگلات کے اندر جو جانور ہیں, کون سا جانور کس وجہ سے, کوئی کسی کی خوراک ہوتا ہے, کوئی کسی کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ بہت ساری اللہ کی جو مخلوقات لشکر ہیں, ان میں بھی اللہ کے لشکر ہیں, وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی مخلوقات کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پرندے دیکھیں کہ وہ ایک جگہ سے بیجوں کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں. درخت جنگلات کے لیے وہ کتنے کارآمد ہیں. تو ایسے بہت سارے جانور ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے بظاہر ہمیں لگتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی صورت مفید ہیں. شیر جنگل میں شکار کرتا ہے, ایک دفعہ اپنا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ اس میں سے کھاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور پھر وہ جو خوراک ہے وہ کتنے جانوروں کی خوراک ہوتی ہے نہ معلوم, چرند اور پرند کی. اسی طرح سے بہت سارے جو جانور ہیں وہ زمین کے اوپر پیدا ہونے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں, ان کا صفایا کر دیتے ہیں. جسم جو انسان کا اور دیگر جانداروں کا زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے یا زمین کے اوپر پڑا رہ جاتا ہے, اس کو بھی یہی جانور ہوتے ہیں, یہی جاندار ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, یہ کھا کے ختم کرتے ہیں, مٹی کی شکل میں آ جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے دوسری مخلوقات کی ہیلپ کرنے کے لیے. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, مسلمانوں کے دور میں حیاتیات میں کیا اضافے ہوئے اور مغربی سائنسدانوں نے
ان سے کیا استفادہ کیا؟ مسلمانوں سے پہلے علم کا جو سائنسی علم کا علم تھا وہ اہل ایمان کے پاس تھا، اور ان کا جب زوال ہوا تو پھر اس کے بعد کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اگر مسلمان اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں زمانے کے الٹ پھیر کے ذریعے وہ کتابیں سڑ گل کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن مسلمانوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اس میں کئی ہمارے یہاں لوگ پیدا ہوئے حیوانیات میں بھی اور وہ اس میں نباتیات میں بھی، جنہوں نے نئے نئے حیوانات دریافت کیے اور نئے نئے پودے دریافت کیے. ان میں سے ایک کا نام تھا کمال الدین دمیری، اور دوسرے کا نام تھا جاہز، اور تیسرے کا نام تھا ابن نفیس دمشقی، اور چوتھے کا نام تھا ضیاء الدین بیتار، ابن بیتار. یہ اور اگلے تھے ابن مسکویہ. یہ 5-6 جو تھے یہ بہت ہی مشہور تھے. اس میں سے کچھ حیوانیات کے ماہرین تھے اور کچھ نباتیات کے تھے. اس میں جو وہ تھے دمیری اور جاہز، یہ تو حیوانیات کے عالم تھے. اس زمانے میں حیوانیات جو نام تھا وہ حیوان شناسی کا نام تھا. کوئی نیا نام حیوان دیکھا اور اس کے بعد وہ اس کو شناخت کیا، اس کا نام رکھا. اور یہی کام برٹش میوزیم میں ہوتا ہے. جو 12,30,000 ہے وہ یہی کام ہے کہ دیکھا، اس کا نام رکھا، اس کی خصوصیات بیان کی. تو یہی کام لوگوں نے کیا تھا، اور یہ اس سے پہلے یونان میں ہوتا تھا. یونان کے زوال کے بعد وہ کام منقطع ہو گیا تھا، اور اس کو انہوں نے پھر زندہ کیا. اگر نہیں کرتے تو پھر یورپ والوں کو وہاں سے کام شروع کرنا پڑتا جہاں سے ان کی نشت ثانیہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پودوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ضیاء الدین ابن بیتار. وہ اسپین کے رہنے والے تھے، اور ان کو عشق تھا اس کام سے، پودوں کے بارے میں جاننے سے. اور اس وقت تک جو ہے یونان میں جو کتاب تھی پودوں پر، وہ اس میں صرف 600 پودوں کا بیان تھا. 600. اور وہ ڈائسکورائٹس اس کا نام تھا. اور اس کے بعد پھر کسی نے، یعنی یہ زمانہ اس کا 1 صدی عیسوی کا تھا، اور یہ بیتار صاحب کا زمانہ جو تھا 13ویں صدی کا تھا. 1200 سال تک جو ہے وہ کوئی کام حیوانیات پر نہیں کیا ہوا، پودوں پر نہیں ہوا. اور پھر ابن بیتار صاحب نے پودوں پر کام کیا. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ گھر سے نکل کے پیڑ پودے جمع کیے، وہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ورکرز کی. ان کو اسپین سے لے کے چلے پیدل، اور ہاں جگہ جگہ جو ہے جہاں رکتے ہوئے، جہاں کوئی پیڑ پودا ملتا تھا اس کو وہ جمع کر لیا کرتے تھے، پھر اس کو شناخت کرتے تھے، اس کا نام رکھتے تھے. اور یہ مصر تک پہنچ کر کے انہوں نے 1600 پودوں کو دریافت کیا، ان کی خصوصیات بیان کی، اس کا ریکارڈ تیار کیا. اور وہ پھر یورپ میں بہت کئی صدیوں تک وہ استعمال ہوتا رہا، خاص طور سے دواؤں کی تیاری کے سلسلے میں. ایک شخص تھا وہ ابن مسکویہ، تو وہ بایولوجسٹ تھا، یعنی حیوانیات کا بھی تھا اور اس کا نباتیات کا بھی تھا. تو یہ سب جو لوگ تھے ان کی کتابیں عربی زبان میں تھیں، اور وہ یورپ میں لوگ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. 350 سال تک، 10ویں صدی سے 13ویں 14ویں صدی تک یہ عربی رہی یورپ میں سائنس کی زبان. اور اس کو پڑھنے کے لیے، ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے لوگ عربی سیکھتے تھے. یہاں تک کہ جو چرچ کے پادری تھے وہ بھی عربی پڑھتے تھے، وہ خط و کتابت بھی عربی زبان میں کرتے تھے. یہ 350 سال کی عمر کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہوئی. انگریزی زبان کا چرچا بہت ہے، لیکن 350 سال اس کبھی نہیں ہوئے ہیں. یہ کام انہوں نے کیا، اور اسی کی وجہ سے یورپ میں وہ علم کی روشنی پھیلی. تو انہوں نے پھر اسی کام کو جو مسلمانوں نے کیا تھا، ان سائنسدانوں نے کا نام میں نے بھی لیا، یہ اس کو لوگوں نے پھر آگے بڑھایا. ڈاکٹر صاحب، آج کی اس پرخطر دنیا میں جی کیا خطرات درپیش ہیں حیوانات کو؟ ہاں، یہ خطرات تو اتنے زبردست ہیں کہ اگر ان کا سدباب نہیں کیا گیا تو دنیا میں انسان باقی نہیں رہیں گے. یعنی ایک اندازے کے مطابق، ویسے تو قیامت کا وقوع اپنی جگہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت دنیا میں تمام جانداروں کو، انسان سمیت ہے، وہ آلودگی کا مسئلہ ہے، پالوشن کا. زہریلی غذائیں، زہریلی چیزیں جو ہیں، مٹیریل، وہ انسان کے جسم میں اور تمام حیوانوں کے جسم میں داخل ہو رہا ہے. آخر میں بس ایک سوال آبا میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے عذاب جس طرح سے نازل کیا ہے،
وہ ہم پہ بیان فرمائے. جی بیان فرما دیجیے. بالکل قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، اور دیکھیں سورہ فیل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے جو ہے ہاتھی والوں کو، ابراہا کے لشکر کو تباہ کر دیا، ابابیل کے لشکروں سے. وہ لشکر کے جو اپنے ساتھ بڑا عظیم جثہ جو جانور ہوتا ہے وہ لے کر آئے، فیل، اس کو تباہ فرما دیا. اس کا ذکر ہے سورہ فیل کے اندر. حالانکہ ابابیل کا سائز کیا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا تو ہوتا ہے. 10 گرام جی. غول کے غول بھیجے، اور وہ اپنے چونچوں کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ایک ایسا پتھر دبایا ہوا تھا، بلکہ وہ پتھر بھی نہیں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو سجیل کہتے ہیں مٹی سے بنایا ہوا کوئی چھوٹا سا اتنا سا دانہ چنے کی برابر جیسے ہو، وہ زہریلا تھا، اس میں زہر تھا. وہ کہیں سے کہیں تیار ہوئے ہوں گے اور انہوں نے چونچوں میں دبائے ہوئے تھے، اور وہ پھینکتے تھے تو وہ جس جگہ آ کے گرتے تھے وہاں گوشت گلنا شروع ہو جاتا تھا ان کا، اور بالکل ختم ہو جاتے تھے. یعنی گوشت گل کے سڑ کے ختم ہو جاتا تھا، تو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. پھر ٹڈی دل کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سے مینڈکوں کے عذاب کا ذکر ہے کہ جو بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے نتیجے میں دیے، اور ان کی مشرکانہ حرکتوں کی وجہ سے. تو ایک یہ بھی تھا کہ اتنے مینڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاتے تھے اس کے اندر جو چیز مینڈکوں کی بارش ہو گئی. اسی طرح سے ایک قوم جو ہے وہ خنزیر اور بندر بنا دی گئی، تو اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. اور وہ 3 دن زندہ رہے تھے. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بندر ہے یہ شاید وہیں سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، انسانی قوم کو، تو اس قوم کو 3 دن کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس میں کوئی بچہ بھی زندہ نہیں رہتا، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج آپ دونوں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. آج ہم نے حیوانات سے متعلق عام معلومات حاصل کی ہیں. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہو یا جو اس کی اگلی کڑی ہو اس میں دوسرا پینل ہوگا، دوسرے مہمانان گرامی ہمارے درمیان ہوں گے، لیکن ہم اس میں کوشش کریں گے کہ جو حیوانات سے متعلق ایک بہت خصوصی مطلب ایک معاملہ ہے یا اسی سے ایسوسیٹڈ ایک بہت ہی اہم بات ہے، ایک اہم موضوع ہے، حلال اور حرام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جو خوراک ہمیں عطا کی ہے، جو خوراک کا ذریعہ ہیں، بالخصوص میں جانوروں سے متعلق بات کر رہی ہوں، تو ان میں کچھ حرام کیوں ہیں، یعنی جو منع کر دیے گئے ہیں، جو خبیث ہیں، جو پاک اور طیب نہیں ہیں، جو خلاف شرع ہیں، اور جو حلال ہیں وہ حلال کیوں ہیں، وہ طیب پاک کیوں ہیں. تو یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.